بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو موضوعات پر ہم نے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ ایک پاکستان کی داخلی سیاست سے متعلق ہے، ایک عالمی منظرنامے سے متعلق ہے۔ عالمی منظرنامے میں یہ ہے کہ ایک بار پھر یہ سوال بہت زیادہ شد و مت سے اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران پر ایک اور امریکی / اسرائیلی ڈائریکٹ / انڈائریکٹ حملہ ہونے لگا ہے۔ ایران کی اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے وینزویلا پہ تو جو کیا وہ سب نے دیکھا، اور بغیر کسی یعنی کوئی لحاظ مرتبہ انہوں نے کہا یار یہ ابھی میں سنبھالوں گا یہ ملک، ابھی فی الحال میں ہی دیکھ رہا ہوں اس کو ان دیز کلیئر ورڈز ایکچولی۔ اور یعنی خطہ ارض میں سب سے زیادہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الفاظ کو مکس کیے بغیر کہا کہ یہ کنٹرول بھی ہم سنبھالیں گے، یہاں کا تیل ویل ہماری کمپنی نکالیں، اور یہ جو پیسہ آئے گا وہ منی بھی میں کنٹرول کروں گا، پھر ہم اس کو لگائیں گے وینزویلا کے عوام پہ اور امریکہ کے عوام پہ بھی۔ نہیں، وینزویلا سے تیل کے ذخائر نکل رہے ہیں، امریکہ کے عوام پہ لگیں گے، تو ابھی اتنا کھلا ڈلا معاملہ ہے۔ اب ایران میں پچھلے دنوں مظاہرے ہوئے مہنگائی اور گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ، تاجروں نے وہاں سے مظاہرے کیے، جس میں وہاں جو رہبر ہیں یعنی کہ سید علی خامنہئی صاحب اور وہاں کی حکومت نے کہا کہ یہ ان کے مطالبات جائز بھی ہیں، مطالبات کو پرتشدد رنگ نہ دیا جائے، مطالبات جائز، ہم ان سے بات کریں گے، اور وہاں کی حکومت کے مطابق انہوں نے بات کی بھی اور تاجروں کو کنونس بھی کر لیا، لیکن مظاہرے پرتشدد رخ بھی اختیار کر گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اتنا زیادہ خیال آیا ایران کی عوام کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ایرانی حکومت نے، اگر وہاں گولی چلائی، اچھا آپ کو یاد ہے نا کہ غزہ میں بھی بچے جو مرتے ہیں تو وہ بھی تصویریں وہ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن وہاں کبھی یہ خیال ان کو نہیں آیا کہ یار یہ بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا باپ لائن میں لگا ہوا ہے، کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں خوراک کے لیے لائن میں لگے ہوئے لوگوں کے اوپر بمباری ہو جاتی ہے اور سب کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں کبھی ایسا بیان نہیں ہے۔ لیکن یہاں کہا کہ اگر گولی چلائی تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، ہم پھر اس میں مداخلت کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان یہ آپ کو دکھاتے بھی کہ انہوں نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ ایران نے ہمیں مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بات وہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ہی کچھ کر دیں ایران میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹلی اس بارے میں کیا کہا ہے، دیکھیں۔ Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called, they want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. تو اب یہ اس وقت صورتحال ہے۔ آج ایران میں ریلیز ہوئی ہیں اور وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی شرکت ہوئی ہے، اور یہ پرو گورنمنٹ ریلیز ہوئی ہیں، یہ پرو خامنہئی صاحب ریلیز ہوئی ہیں، اور خامنہئی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے کا ٹویٹ بھی ہے کہ In the name of God, the compassionate, the merciful, the great Iranian nation, today you accomplished a great deed and made a historic day. وہاں پہ وہ بہت بڑے بڑے مناظر ہیں ساتھ میں، اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ the great rallies overflowing with your firm determination have completely shattered the foreign enemy's plot that was supposed to be carried out by internal handlings. کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ان کے دشمن یعنی ان کے ایجنٹ سرایت کیے ہوئے۔ اچھا، اور یہ کوئی راز نہیں ہے، یعنی الزام نہیں ہے، الزام اس لیے نہیں ہے کہ جن پر الزام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام تو کر رہے ہیں ہم، یعنی کہ ویسٹ یا امریکہ یا اسرائیل وہ میڈیا اور باقی ذریعوں سے ایرانین عوام تک اپنا ایجنڈا لاتا ہے۔ یہ الزام اس لیے نہیں کہ وہ خود مانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، یہ مائک پومپیو کی ٹویٹ ہے، کسی اور کی نہیں، بلکہ مائک پومپیو یہ ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ the Iranian regime is in trouble. Bringing in mercenaries is its last best hope. Riots in dozens of cities and the besieged under siege. Mashhad, Tehran, Zaidan. Next stop, بلوچستان وہاں کا۔ اور پھر وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ایرانین ان دی اسٹریٹس، آلسو ٹو ایوری موساد ایجنٹ واکنگ بسائڈ دیم۔ تو وہاں ایجنٹس تو ہیں اسرائیل کے، یا پہلے بھی جب حملہ ہوا تو یہ مانتے تھے کہ ہاں یہ سارا کچھ ہے۔ اب آج اس صورتحال میں خامنہئی صاحب کا بھی سخت بیان آیا، جہاں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی سخت باتیں کی ہیں کہ جیسے جو انجام ہوا ہے، یا ان فرعون جیسوں کا جو انجام ہوا ہے،
وہ اس آدمی کا انجام ہوگا, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. دیکھیں خامنه‌ای صاحب نے کیا کہا. زوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه, او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد برای کشور. این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود. تو اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تو ہم جب پروگرام کے آگے کے حصے میں آئیں گے تو ہم ذرا اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ایران میں آگے کیا ہو سکتا ہے, اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے چونکہ وہ شاہی ایران کا بیٹا وہ جو اچھل رہا ہے یا ایران میں ذرا کوئی پتہ بھی کرتا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں عوام جیسے میرا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس کی اسرائیل سے وابستگی یا اسرائیل کا حامی ہونا, اس کا پھر اسرائیل کا انڈیا کا حامی ہونا, سب کوئی راز تو نہیں ہے. تو اگر ہمارے برابر میں ایک ملک میں اس طرح کا رجیم چینج ہو جاتا ہے, پرو اسرائیلی کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, ایک سوال ہے تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو ان سارے زاویوں پہ ہم بات کریں گے. خود خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کے وزیر دفاع ظاہر ہے, انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت سخت ٹویٹس کیے ہیں. ان تمام صورتحال پہ ہم ذرا پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی داخلی سیاست پہ ہم نے بات کرنی, پہلے ذرا اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ویکینڈ پر ایک عجب معاملہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا کہ اب یہ آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے, تحریک وغیرہ سب آپ فیصلہ کریں. قصہ مختصر ہے کہ طے ہوا کہ 8 فروری کو ہم نے طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, یعنی کہ وہ پہیا جام کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو ٹاسک دیا گیا اس سے پہلے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں, ذرا سڑک گرم کریں آپ, تاکہ 8 فروری کو پھر جو بھی اس کے ثمرات نظر آئیں. سہیل آفریدی صاحب پنجاب گئے, وہ آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا نہیں. سندھ آئے تو عجب منظر ہوا. سندھ میں تو جب وہ لینڈ کیے تو سب کے ذہنوں میں تو پنجاب کے مناظر تھے. اور ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے ٹیکنیکلی, لیکن نظام کا حصہ تو ہے, سب کو پتا ہے. تو ذہن میں سب کے والے مناظر تھے, پی ٹی آئی ان پنجاب والے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں تو سعید غنی کھڑے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ, اور سعید غنی بغل ہیرو ہے, اور سعید غنی صاحب نے ازرق پہنائی اور ٹوپی پہنائی. تو لگا کہ یہ تو الگ ہی منظرنامہ ہو گیا. اور منسٹرز نے آ کے کہا کہ جناب آپ جلسہ کریں, آپ کا مطلب ہم تو مراد علی شاہ صاحب ملیں گے, ہمارے تو سی ایم ملیں گے, ہم تو جمہوری پارٹی ہیں. تو یہ مناظر آئے اور اچھے الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا دونوں جانب سے. جلسے سے پہلے ابھی سہیل آفریدی صاحب حیدرآباد میں تھے کہ اچانک خبریں آنا شروع ہوئی. جو لوگ یہاں رہتے ظاہر وہ جانتے ہیں کہ حیدرآباد سے کراچی آنا ہو آپ نے 2 گھنٹہ لگتا ہے, 2.25 گھنٹہ لگتا ہے. اب خبریں آنا شروع ہوئی, رات گئے کہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں میرا رستہ بلاک ہے, فلاں جگہ کنٹینر لگا دیا ہے, فلاں جگہ ٹینکر کھڑا ہو گیا ہے, میں یہاں سے نہیں جا سکتا, میں یہاں سے نہیں جا سکتا. سب یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیوں؟ اور وہ 7 سے 8 گھنٹے میں ان کے مطابق پہنچے حیدرآباد سے کراچی. یہ ظاہر ہے یہاں کے رنڈر سب جانتے ہیں کہ 7 سے 8 گھنٹے تو ہے ہی نہیں رستہ, وہ تو 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اور اس کے بعد پھر باغ جناح میں جلسے کے حوالے سے بھی متضاد باتیں آئیں. تو یہ کیا ہوا؟ یعنی پیپلز پارٹی نے پہلے استقبال کیا تو وہ کیوں کیا, بعد میں اگر یہ کیا تو یہ کیوں کیا, یا پیپلز پارٹی کے مطابق انہوں نے ایسا نہیں کیا, پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے, یہ سارا معاملہ ہوا کیا؟ تو ہمارے ساتھ بہت متعلقہ لوگ اس ضمن میں موجود ہیں. میں بہت خوشحال ہوں, بلکہ چونکہ ہماری نفس نفیس ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی مرتبہ تشریف لائے, تو خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم کے پی اور انفارمیشن جناب شفیع جان صاحب کا. بہت شکریہ سر, خاص شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. جس طرح میں نے کہا حیدرآباد سے کہانی شروع ہوئی جو کراچی تک آئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں, فارمر انفارمیشن سیکرٹری رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, اور ابھی بھی حیدرآباد ڈویژن جو ہے پورا اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس کے پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. تاکہ ہم سے جانیں گے کیا ہوا یہ سارا. عاجز دھامڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہمارے. میں بہت شکر گزار ہوں عاجز صاحب کا. اور پنجاب گورنمنٹ نے سارے معاملے کو کیسے دیکھا, کیا ہوا. آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں بھائی ہمارے سی ایم پنجاب کے جناب کوثر کاظمی صاحب. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تینوں نے وقت نکالا. اگر اجازت ہے تو میں ذرا دھامڑا صاحب سے آغاز کرنا. دھامڑا صاحب پلیز یہ اگر سمجھا سکیں, میں اسپیسیفک سوال کر لوں نا, تاکہ جو باتیں ہو چکی ہیں وہ ریپیٹ نہ ہو, آگے کی بات ہو. یہ حیدرآباد گئے اور واپس آئے تو ادھر کنٹینر, ادھر ٹینکر, ادھر رکاوٹ ہو, 8 گھنٹہ لگ گیا. تو یہ حیدرآباد سے جب آ رہے تھے سی ایم کے پی کے, تو کیوں آپ نے ضروری سمجھا کہ راستے میں بلاکٹس کھڑے کیے جائیں, اس کی کیا وجہ تھی سر؟ آج صاحب کا شاید مائک آپ نے میوٹ تو نہیں کیا ہوا, کہیں دیکھیں آپ کے لب ہل رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں
हेलो, जी अब आ रही आवाज नहीं। कौसर कामिल आवाज नहीं देखे, ये फराइज मैं अंजाम दे रहा हूँ लाइव, ये माइक भी खुलवा रहा हूँ। बताइए, हुक्म बताइए जामना साहब। थैंक यू वेरी मच बादामी साहब। पहली बात तो जो अभी आप बता रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर केपी के जो है वो लैंडिंग करते हैं, लैंडिंग के बाद जो तासुरात थे अवाम के कि कुछ ऐसा ही होगा जो मादी में किसी और सूबे में उसके साथ हुआ, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग खुद पीटीआई के अंदर से कुछ लॉबीज, क्योंकि पीटीआई में एक लॉबी नहीं है, बड़ी मादरत के साथ कि कुछ लॉबीज, उनका ख्याल था कि वही सीन यहाँ पे भी दोहराया जाए, मगर सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब तशरीफ लाए। हाँ जी। अभी जो आपने बात की है कि उनके कहने के मुताबिक कि मुझे 7 घंटे लगे, 7 घंटे इसलिए भी लगे होंगे कि जगह जगह आपके इस्तकबाल हो रहे थे और वो चीजें रिपोर्ट हो रही थी। अच्छा, ये कंटेनर और ये टैंकर्स की जो बात है कि उनकी हैदराबाद से वापसी जो कराची हुई थी, उसमें कोई रुकावट हुई, तो आया ये मीडिया में भी रिपोर्ट हुई है चीज? कोई आंसू गैस चली, कोई रुकावट थी, ये मीडिया ने भी रिपोर्ट? अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई और मीडिया पे थोड़ी बहुत रिपोर्ट हुई है, इससे ज्यादा सच्चा जवाब नहीं देता मैं आपको। लेकिन बहुत वो मनाजिर हैं कि जिसमें सीएम साहब अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, सामने रुकावटें खड़ी हैं और आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, बस रुकावट खड़ी है आगे। और ऐसे बहुत सारे क्लिप्स हैं, आप कहेंगे तो भेजना शुरू करूं आपको। बादामी साहब, इश्यू ये है कि नेशनल मीडिया फोकस की हुई थी इन सारी मूवमेंट को। ये सूबे के चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। हैदराबाद में आने के बाद मैं दावा से कहता हूं, और आप ये आपका प्रोग्राम पूरी कौम देख रही है, इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहा है। मैं दावा करता हूं और मुनाजरे का चैलेंज देता हूं पीटीआई को, और आप जो है वो गैर जानिबदाराना तौर पे हैदराबाद प्रेस क्लब, क्योंकि वो हैदराबाद प्रेस क्लब में भी आए, वो बाहर में भी गए, सही है, आप हैदराबाद की मीडिया को एंगेज करें अभी ठीक है, लाइव प्रोग्राम है, अभी ले लें आप हैदराबाद के किसी भी जर्नलिस्ट को और उनसे कहें कि चीफ मिनिस्टर के तमाम प्रोग्राम में कोई रुकावट थी या नहीं। मैं खुद उस रैली में, वो तो शफी जान साहब बताएंगे और आप, लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि रुकावट थी, मैं तो वापसी की बात की, वापसी में रुकावटें थी, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं उनकी दावा का मुतालबा कर वो बात कर रहा हूं। देखें, जब हुकूमत की नीयत में गड़बड़ होती ना तो वो उनको आने ही नहीं देते। अगर चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में आए तो उनको जाने नहीं देते। ये क्या मजाक है कि जी वो आए बड़े प्रोटोकॉल में, ऐसे फील हो रहा था जैसे सिंध के चीफ मिनिस्टर घूम रहे हैं हैदराबाद में। और ये मेरी गुफ्तगू जो पीटीआई के संजीदा लोग हैं हैदराबाद में वो सुन रहे होंगे और वो मुझसे एग्री कर रहे होंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, आजादाना तौर पर उनका इस्तकबाल होता है, वो बाहर में भी जाते हैं, वो हैदराबाद प्रेस क्लब में भी आते हैं। तो चैलेंज नहीं किया किसी ने, मैंने तो नहीं किया, कम से कम शफी जान साहब चाहेंगे तो करेंगे। मैं तो वापसी का पूछ रहा हूँ, वापसी में रुकावटें क्यों खड़ी हुई? आप कह रहे नहीं खड़ी हुई, कोई रुकावट खड़ी नहीं। देखें मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हम फोकस कर रहे हैं पीटीआई के मौकफ को। पीटीआई का मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, आप बताइए कि आप कह रहे हैं वापसी में सीएम केपी के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं, ये कह रहे हैं हम दामला साहब, ये गलत है? कोई रुकावट नहीं है। अगर कहीं रुकावट थी तो उन्होंने किससे रुजू किया? जिस तरह उनके सूबाई सदर ने कहा कि जी, अच्छा आपकी नजर से ठीक है, आपका नुक्ता आ गया ना आज साहब। मैंने जो ये मैं कह रहा हूं कि मैंने सवालिया अंदाज में नहीं, बल्कि मैंने कहा कि ये हुआ है, और उसकी वजह थी कि मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10, 12, 15, 20, 25 क्लिप देखे कि जिसमें सीएम केपी के वापस आ रहे हैं, या सलमान अरकम राजा आ रहे हैं, या शफी जान आ रहे हैं, या शायद खटक आ रहे हैं, और सामने आगे कंटेनर लगा हुआ है, वाटर टैंकर लगा हुआ है, और वो नहीं जा पा रहे हैं। आपकी नजर से ऐसी कोई फुटेज नहीं गुजरी दामला साहब? उसका एक सबब है। देखिए, फुटेज सोशल मीडिया में आजकल एआई का दौर है। एआई की फुटेजेस थी वो नहीं, कोई मैं हैदराबाद में बैठ के अगर अपने मकसद की कोई चीज लोड कर दूं ना, अपलोड कर दूं सोशल मीडिया में, तो कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो कंटेनर लगी हुई फुटेज है वो सारी एआई है। आपका राइट है, आपको कोई मौके बता, आप ये कह रहे हैं कि एआई है, वो नहीं, असल नहीं, झूठी फुटेजेस है वो। ये मुझसे ज्यादा आप बाखूबी बाखबर सहाफी है, मुझसे ज्यादा आपको अंदाजा है इस बात का। दूसरी बात, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको अपनी राय दे दूंगा इस बारे में। अभी तो मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ कि आप बताइए वो एआई फुटेजेस है, मेरा तज्जिया होगा, आपका मौकिफ होगा सरकारी ऑफिशियल। बादामी साहब, मैं 100% तरदीद करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि वो सारी फुटेजेस एआई है, ठीक है ना? एआई फुटेजेस मौकूफ की, उनके इस मौकूफ की तरदीद करते हुए मैं कहता हूँ नेशनल मीडिया कहां था, उनकी रिपोर्टिंग कहां थी?
تو میں اس کی رپورٹنگ کہاں ہے؟ سوشل میڈیا میں میرے فالوورز میری چیز رکھیں گے، آپ کے فالوورز آپ کی چیز رکھیں گے. نیشنل جو میڈیا ہے وہ ریفری کا کردار ادا کرتی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کے اینکرز کے تبصرے کہاں ہیں؟ ان کے رپورٹرز کے تبصرے کہاں ہیں؟ وہ میں آپ کو آٹے کی بوریاں تھوڑی بیچ رہا ہوں، میں نیشنل میڈیا میں اینکرنگ تو کر رہا ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس بارے میں. تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا موقف آ گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی اور اس زمین میں ساری فوٹیجز اے آئی جنریٹڈ. میرے خیال میں بادامی صاحب، میرے خیال میں میں نے جو اخذ کیا ہے سارے معاملے میں، پی ٹی آئی نے یہ ڈیسیشن لیا کہ ان کو اگلے دن جو جلسہ تھا ان کو کامیابی کے لیے یہ ساری ہیجانی کی صورتحال پیدا کرنی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ مزار قائد مینجمنٹ جو ہے ان کے انڈر یہ گراؤنڈ ہے، اور ڈپٹی کمشنر نے جو نوٹیفیکیشن جو ان کو پرمیشن دی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ جی ہمیں پرمیشن ملی ہے. اگلے دن ان کے صوبائی صدر صاحب کا موقف آتا ہے کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے. تو بھائی وہ آپ کا قصور ہے نا، آپ نے چیف منسٹر. میں جلسے میں آتا ہوں، میں بھی حیدرآباد والے راستے میں پھنس گیا ہوں ذرا، میں پہلے اس سے نکلوں پھر کراچی کے جلسے میں آتے ہیں. ذرا میں حیدرآباد بھائی جان، تو شفیع جان صاحب میں حیدرآباد میں مکمل پروٹوکول دیا گیا. میں ذمہ داری کے ساتھ میں حیدرآباد تک کراچی رستے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے کام. میں حیدرآباد میں مکمل پروٹوکول دیا گیا، مکمل پروٹوکول دیا گیا. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے چینل پہ بات کرتا ہوں. اگر کہیں رکاوٹ ہوئی تو وہ نیشنل ٹی وی کے فوٹیجز آپ ابھی پروگرام میں چلا دیں، میں معذرت کر لیتا ہوں. اتنی ہی ذمہ داری سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد تک کراچی راستے میں بھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی، اس زمین کی ساری فوٹیجز اے آئی جنریٹڈ ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. میں تو آپ کا موقف دیکھے دوہرا رہا ہوں، آپ سے میں آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں. بٹ ٹھیک ہو گیا، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. آپ کی توسط سے پی ٹی آئی کے اس چیف منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ رکاوٹی. میں ان کے نمائندے سے پوچھ لیتا ہوں، بس آپ نے مجھے حکم کر دیا، میں ان کے نمائندے سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب بیٹھے یہاں پہ، میں پوچھ رہا ہوں. ساری گورنمنٹ آن بورڈ تھی. جی بھائی، پروٹوکول دیا گیا سارا کچھ ہوا اور کوئی ایک رکاوٹ راستے میں نہیں کھڑی تھی. اس زمین میں چلنے والی تمام فوٹیجز اے آئی جنریٹڈ ہیں. یہ دمرا صاحب سے پوچھ لیں کہ میں دامرا صاحب کہ آپ وسیم بدامی ہیں یا آپ بھی اے آئی جنریٹڈ ہوں. بھائی میں بقلم خود نہیں وہ ہے، ان سے پتہ کر لیں. نہیں یہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، میں خادم کا وہاں وسیم بدامی ہے. ایسا نہ ہو کہاں تھی اب، ایسا نہ ہو آپ ان کو حیدرآباد ڈویژن کی پریزیڈنٹ ہے. ٹینشن ہوئے پوچھ رہے ہیں اب یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی اے آئی جنریٹڈ کہیں. نہیں یہ آج کا پروگرام تو آن کرنا نا، یہ نا اس فوٹیج کو آپ اے آئی نہیں کہہ سکتے. پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا نا، اس لیے میں اے آئی پہ نہیں کر جا رہا نا. دیکھیں میں تو لائیو پروگرام کر رہا ہوں. صحیح. وسیم صاحب اسے کہاں رکاوٹ تھی بتائیں. وسیم صاحب جو پچھلے 3 دنوں میں جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی، جو ہمارا سندھ کا ایک جو 3 روزہ بلکہ 4 روزہ ٹور تھا، سی ایم صاحب کو میں خود ابھی ایئرپورٹ چھوڑ کے واپس آ گیا ہوں. اوکے. وہ چلے گئے اسلام آباد اور میں نے کل چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں سی ایم صاحب اترتے ہیں کراچی کے ایئرپورٹ پہ، سعید غنی صاحب موجود ہوتے ہیں، اجرک پہناتے ہیں، سندھی ٹوپی پہناتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک کے جو احترام ہے وہ سندھ حکومت نہ کر سکی. البتہ کراچی اور سندھ کی عوام نے اس کی عزت بھی رکھی، اس کی لاج بھی رکھی. ہم پہلا دن پورا کراچی میں میں آ رہا ہوں. نہیں، دامرا صاحب کو اے آئی سب کچھ نظر آ رہا ہے. نہیں یہ جینون کہہ کہا تھا، اے آئی کہہ کہا نہیں تھا. ہم پہلا دن کراچی میں جو انہوں نے ہماری ٹوپی کی لاج نہیں رکھی، ان کو اپنی جماعت نے ٹوپی پہنا. جواب دینے پھر آپ جواب دیجیے گا. ایئرپورٹ سے لے کے باغ جناح تک ہم 6 گھنٹے میں پہنچے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی شرائع فیصل پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایئرپورٹ پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ایئرپورٹ میں جو استقبال ہوا وہ ان کو وہم و گمان میں نہیں تھا. دوسرے دن ہم حیدرآباد چلتے ہیں. حیدرآباد میں جس چوک پہ ہم گئے ہیں ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. جام شوروں میں آپ نے دیکھا. حیدرآباد کے پریس سے ہم ملے، وہاں پہ بار سے ہم نے خطاب کیا. وہاں تک کی باتیں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایگری کرتے ہیں. ہم رات کو واپس مڑتے ہیں کراچی، 12 بجے ہم نکلتے ہیں حیدرآباد. ہمیں وہاں پہ یہ نیوز ملتی ہے کہ باغ جناح میں پولیس نے شیلنگ شروع کر دی، ہمارے لوگوں کی گاڑیاں توڑی. رات جلسہ تو اگلے دن تھا. اس وقت آپ کے کارکنان تھے وہاں پہ؟ جی وہ چاند رات کا سما تھا کراچی میں باغ جناح میں. انہوں نے ہمارے لوگوں پہ شیلنگ کی، لوگوں کو گرفتار کیا، گاڑیاں توڑی. تو وہاں پہ سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں سیدھا کراچی میں باغ جناح گراؤنڈ جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں حیدرآباد سے.
جگہ جگہ انہوں نے جو ہائی وے ان کی ہے, مجھے ان کا نام نہیں آتا, سپر ہائی وے ہے جو بھی ہے, اس طرح موٹر وے نہیں ہے, ہاں 5 سے 6 جگہوں پہ ہم نے خود رکاوٹیں ہٹائی, اور جو ٹینکر ہوتے ہیں ان کو ورٹیکل انداز میں روڈ پہ لگایا گیا, اس کے فوٹیج موجود ہیں. ہم نے سندھ پولیس سے پوچھا, آپ کو مقام کا نام معلوم ہے چونکہ پوچھ رہے ہیں, نہیں مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا, آپ یہاں کے مقامی نہیں ہیں آپ سب کچھ. اچھا, ہم نے سندھ پولیس سے پوچھا, اس کے فوٹیج پڑی ہے, میں ان کو سینڈ کر دیتا ہوں. وہ سندھ پولیس کہتی ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ روڈ بند کر دو. ہم صبح 8 بجے پہنچے ہیں کراچی, 8 گھنٹے حیدرآباد ہمیں لگے ہیں. رکاوٹیں ہم نے خود دور کی ہیں, آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی, مینا خان صاحب تھے, شاید خٹک صاحب تھے, وزیر اعلیٰ صاحب خود اتر کے, میں ان کے ساتھ تھا, ہم نے خود رکاوٹیں ہٹائی. ہم پہنچ جاتے ہیں 8 بجے کراچی. ہم نے یہاں پہ کرنا تھا جلسہ 4 بجے, ٹھیک ہے, ہم اگلی باغ جناح شام 4 بجے. اچھا, باغ جناح میں انہوں نے ہمیں NOC پہلے دے نہیں رہے تھے. اچھا, آپ ہی کے چینل کے ٹاک شو پہ ناصر حسین شاہ نے مجھے کمٹ کیا کہ ہم آپ کو NOC دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلا راؤنڈ جیت چکے ہیں, یہ ہم NOC نہیں دیں گے. اس کی کنٹراڈکشن میں اس نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو NOC دیں گے. بالکل صحیح. یہ ہمیں پھر بھی NOC نہیں دے رہے تھے. ہمیں 6 بجے شام کو NOC ملی ہے, اگلی صبح جلسہ ہے. ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. ہم نے نہ ہمارا کنٹینر چھوڑا گیا باغ جناح میں, انہوں نے تالے لگائے اسٹیج, نہ ہماری لائٹنگ چھوڑی گئی, نہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم چھوڑا گیا. باغ جناح میں جو لوگ جاتے تھے وہاں پہ شیلنگ ہوتی تھی. اب وہ یہ نہ کہہ دے کہ AI ہے, وہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ باغ جناح بھر چکا تھا. ہم جب فارم ہاؤس سے نکلتے ہیں تقریباً کوئی 2 بجے کے جلسے والے دن, ہم یہ گڈاب کوئی ایریا ہے آپ کا, وہاں پہ ہمارا اسٹے تھا. ہم وہاں سے نکلتے ہیں, لیاری ایکسپریس وے پہ آتے ہیں. جگہ جگہ انہوں نے سندھ پولیس کی موبائلیں کڑی کر کی ہوئی تھی, جگہ بند کی ہوئی تھی. ہم ایک ایک رکاوٹ دور کر رہے تھے. میرے فوٹیج موجود ہے, میں ان کو درخواست کر رہا تھا کہ جی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ ہم قانون اور آئین ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں, آپ کی 2 موبائل اٹھا کے ہم نیچے پھینک دیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے 5 سے 6 رکاوٹیں بنائی. شام تک ہم بلدیا پہنچے. اچھا, بلدیا میں ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی. ہم جب وہاں جا رہے تھے تو سب کچھ وہاں پہ انہوں نے وائنڈ اپ کر چکے باغ جناح میں. ہم پہنچے ہیں نمائش, پھر ہم نے نمائش پہ جلسہ کیا کیونکہ آپ کو باغ جناح نہیں جانے دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ باغ جناح کی ہم نے NOC دی تھی, بندہ اتنا نہیں تھا کہ باغ جناح بھرنے کا مطلب سر ویژولز پڑھے ہیں, تو وہ ویژولز پڑھے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کراچی کا بیڑا گھر کا. میں ابھی جس روڈ پہ آیا ہوں آپ کے اسٹوڈیو, ہم روز آتے ہیں, میں نے ریکویسٹ کیا, میں گاڑی سے اترا ہوں, آپ کی پروڈیوسر کو کہا کہ اللہ کا واسطہ روڈ تو بنوا دو. یہ شاید وہی کاغذوں ماغذوں میں بنا ہوگا, لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. بیڑا گھر کر دیا کراچی کا انہوں نے. حیدرآباد کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی. صاحب یہ تو مہربانی کریں, ویسے زخم پہ نمک چھوڑے, یہ سڑک بنوائے یار خدا کے واسطے. ہم نے ہمارے کمریں خراب ہو گئی ہیں ہم سب کی نا, یقین ہم نے 3 دنوں میں سہیل آفریدی صاحب نے ان کی سیاست کو چیڑ پاڑ کے رکھ دیا. جو بھٹو اور زرداری کا ایک سیاسی جو وہ تھا نا, وہ ہم نے دفن کر دیا. اگر ان کی نیت میں کھوٹ آتا تو یہ کیوں آپ کو آ کے جو ہے وہ ٹوپی پہناتے, مطلب ٹوپی پہناتے سر ان کو. اچھا, یہ جو انہوں نے جو شروع میں ایک گیسچر دیا ہے نا, ٹوپی پہنائی ہے, اجرک پہنا, ان کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ لوگ اتنے نکلیں گے. جب لوگ نکلے ہیں تو ان کے آ گئے. کیونکہ یہ اور نون لیگ تو آج کل ایک لائن میں جا رہے ہیں. نون لیگ میں لٹی ہوئی ہے. گڑی خدا بخش میں برسی کے موقع پہ جو بلاول نے تقریر کی, جو زرداری صاحب نے تقریر کی, وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے. ادھر شہباز شریف اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرنے لگا. یہ بھی اشارے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اشارہ ملے کہ ہمارا جو وہ چھوٹا, کیا نام ہے اس کا, بلاول صاحب, وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. یہ اشارے کے انتظار. اچھا, تو میں ذرا بھائی کوثر کاظمی صاحب, آپ خوش, یہ آپ مجھے آپ پہ شک ہے کوثر بھائی, ویسے یقین کریں معذرت بھائی, مجھے تو آپ نے شکایت لگائی ہے کہیں کہ بھائی جان یہ ہم سے سختی کروا لی PTI پہ, اور یہ دھامڑا صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تو ٹوپیاں پہنا رہی ہے اور اتنے اچھے بچے بن گئے. تو یہ آپ نے تو کوئی نہیں اس میں شرارت کی ہے کوثر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وسیم, مسئلہ پتہ کیا ہے, ابھی میرا بھائی ہے شفیع جان, آپ جب اس کے ساتھ نجی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات کرتا ہے, بہت اچھی بات کرتا ہے. ابھی جس طرح کی زبان بلاول صاحب کے, آپ ان کی نوکری خطرے میں ڈالنا ویسے, یعنی ان کا عہدہ نہیں, میں کیونکہ دیکھیں ٹاک شوز ہم اکٹھے کرتے ہیں اسلام آباد, میں جب بات کرتا ہوں شفیع سے تو بہت زبردست انسان ہے یہ, باتوں کے حوالے سے, بیٹھنے کے حوالے سے. لیکن جب آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جس طرح ابھی بلاول صاحب کے حوالے سے کی جا رہی تھی, تو ٹوپی اور اجرک ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے پہنائی, کیونکہ انہوں نے آتے ہوئے کسی چکری انٹرچینج پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا عظمہ کے حوالے سے, مریم بی بی کے حوالے سے, مریم اورنگزیب کے حوالے سے
پی ایم ایل این کی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے, تو ان کا بہت اچھا ویلکم کیا گیا. لیکن نکلتے ہی آپ کو یاد ہوگا سہیل آفریدی نے کیا کہا, بھائی جہاں تک محترمہ شہید کی پیپلز پارٹی ہے اس نے بڑا اچھا خیال رکھا, شہید بھٹو کی جو پارٹی ہے اس نے بڑا اچھا خیال رکھا. اب ہم دیکھیں گے زرداری صاحب کی پی پی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ اپنی پیپلز پارٹی کو آپ نفاق ڈالیں ان میں, اور پھر وہ آپ کو کہیں جی بس سب اچھی کی رپورٹ ہے آپ آ جائیں. این او سی ان کو ملتا ہے, ان کو یہ سہیل صاحب کے اس بیان کی وجہ سے سختی ہوئی بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بالکل, جب آپ زرداری صاحب کو ٹارگٹ کریں گے, اب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, اس کا بیٹا باہر نکلتا ہے, وہ کہتا ہے انکل جی ویلکم جی, السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں. آپ اندر جاتے ہیں, جاتے ہی اس کے ابا جی پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. شکر کریں بچے نے اٹھا کے گھر سے باہر نہیں پھینکا آپ کو. معاملات یہ ہیں بھائی, اپنی زبان کو کنٹرول کریں. یہ تنقیدی بیان تھا, لیکن اس میں تو بدتہذیب بھی نہیں تھی نا. جیسے دیکھیں شفیع صاحب سامنے بیٹھے, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ازما صاحب کے والے سے بات, صاحبہ کے والے بات کی, نہیں کرنی چاہیے, انہوں نے اپولوجائز کیا اس میں, ازما صاحبہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ایک رائے ہے جس کا اختیار, اس میں کوئی بدتمیزی تو نہیں ہے نا, بدتہذیبی تو نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے دیکھیں وہاں پہ تو پروگرام میں بیٹھا ہوا اس بیان کی بنیاد پہ کہنا کہ یار اب آپ کو میں سندھ میں جلسہ نہیں کرنے دوں گا, یہ تو پھر عجیب سی بات ہے نا. اس سے زیادہ وہ بیانات تو آپ بھی دیتے ہیں. نہیں, زبان کا استعمال ٹھیک کریں نا, زبان کا واٹ واز رانگ ان دس اسٹیٹمنٹ جو آپ اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو اتنی تنقید ہے نا, اس میں کوئی بدتہذیبی تو نہیں ہے نا اس بیان میں. اچھا اس کے باوجود یہ نہیں ہوا, میں آپ کو بتاؤں, ابھی میرا بھائی جو پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں شاید وہ سمجھا نہیں سکے, سپر ہائی وے پہ ہم بھی جاتے ہیں حیدرآباد, جب بھی ہم نے جھولے لال کے درشن کرنے ہوتے ہیں بھائی, رات کے مختلف اوقات کے اندر وہاں پہ رکاوٹیں ہمیں, جب ہم پرائیویٹ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ اسی طرح کنٹینر لگا کے کچھ راستوں کو بند کیا جاتا ہے. اب اس کی کیا ریزن ہے یہ تو گورنمنٹ آف سندھ بتا سکتی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ سہیل آفریدی کے لیے لگے تھے تو یہ غلط بیانی نہ کریں. کامرا صاحب آپ کے خیال میں کوثر صاحب بھی صحیح بات کر رہے ہیں, وہ بھی اے آئی فوٹیجز کا شکار ہو گئے کیونکہ ان کو بھی رکاوٹ نظر آئی ہے راستے. دیکھیں مجھ سے سوال ہے 2 کروڑ, یہ مجھ سے سوال ہے. جی 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 دامرا صاحب. دیکھیں بادامی صاحب, پہلی بات تو میں وہ جو پی ایم ایل این کے جو دوست کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھا نہیں سکا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ کہاں پر رکاوٹ ایسی ہوئی جس میں انہوں نے فیل کیا کہ یہ اسپیشلی ہمارے لیے ہے, وہ بتا نہیں سک رہے ہیں. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے پہلے ہمیں پرمیشن دی, انہوں نے کہا کہ پہلے ڈپٹی کمشنر نے ہمیں پرمیشن دی. اب یہ لائیو پروگرام ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, میں ان سے مانگ رہا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر نے جو آپ کو اجازت نامہ دیا اس کی کینسلیشن کاپی کہاں ہے؟ کیا وہ اجازت نامہ کینسل ہوا؟ اور کیا اس میں یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے, روڈ پہ نہیں کریں گے؟ نمبر ایک بات. نہیں لیکن دامرا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے جلسے کی اجازت نامہ کینسل کر دیا, وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں اجازت دی لیکن جلسہ کرنے نہیں دیا اور جلسہ کو ٹیک اوور کر لیا, شیلنگ ہو گئی وہاں پہ. نہیں دیکھیں دامرا صاحب سے ایک سمپل سا نکتہ نہیں میرا جواب دے دیں. دامرا صاحب مجھے اگر 30 سیکنڈ کی اجازت دے دیں, وہ اسی پہ جواب دے دیں. اگر آپ جواب دے دیں. پی ٹی آئی کی سندھ کی قیادت نے, میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سندھ کی قیادت نے اپنے چیف منسٹر کو ٹوپی پہنا دی, وہ سیاسی ٹوپی پہنا دی انہوں نے. اچھا بھلا ان کا جلسہ ہونا تھا, گراؤنڈ میں ہونا تھا. ڈپٹی کمشنر جو صوبائی حکومت کے جو ڈومین میں چیز تھی وہ دے دی. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ گراؤنڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ڈومین میں نہیں ہے. اگین کہہ رہا ہوں یہ پوری قوم کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات, نہیں تو آپ کی طرف سے اس گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت تھی کہ نہیں تھی؟ دامرا صاحب نہیں, وفاق کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں 1 کروڑ کا جلسہ ہونا تھا آپ کا. میں کہہ رہا ہوں 1 کروڑ لوگوں کا جلسہ ہونا تھا. ہمیں کیا, ہمیں اس سے سروکار کیا ہے؟ مگر آپ نے خلاف ورزی کی. دراصل پی ٹی آئی میں وہ جو 2% سنجیدہ اور سیاسی لوگ جو کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ٹریک پہ لانے کے لیے, ان کی شکست ہوئی پی ٹی آئی کے اندر. اور 98% جو انتشاری ذہنیت لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ جیت گئے. دامرا صاحب ایک کوئک کوشچن, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر 2% ہے, 98% انتشاری ذہنیت کی فتح ہوئی ہے. اور بڑا رسوا کیا میرے صوبے پہ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت نے, سندھ کی تنظیم نے اپنے. دامرا صاحب سوال سن لیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی شیلنگ نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی کسی پروگرام میں, یا ہوئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قانون کو توڑیں گے, جب میں ہی اپنا جلوس لے کے آؤں اور ایس او پی پہ عمل نہیں کروں گا, آپ کو یاد ہے نا تو انہوں نے کیا قانون توڑا سر بتائیے گا. ایک ایسا واقعہ, بادامی صاحب مجھے ایک واقعہ کوٹ کرنے دیں, مجھے ایک واقعہ کوٹ کرنے دیں. جی. ایک واقعہ ہوا تھا, چیف منسٹر پنجاب جو سٹنگ ہے مریم نواز صاحبہ اس وقت نہیں تھی,
وہ کراچی میں آئی تھی, رات کو 4 بجے اس کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا تھا. فیڈرل میں حکومت کون کر رہا تھا؟ یا تو آپ تسلیم کریں کہ آپ نے کروایا تھا, تسلیم کریں نا. ہاں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت بھی بڑا شدید احتجاج کیا تھا, اور نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کے اراکین سے زیادہ سخت زبان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تنقید کی. دیکھیں, ہم نے اگر عزت کی, ٹوپی پہنائی, اور ہم نے پورا پروٹوکول دیا, حیدرآباد میں دیا, ہم سے تو پی ایم ایل این گلا کر رہی ہے کہ جی لگ پتا گیا نا پیپلز پارٹی آپ کو کہ آپ نے پولیٹیکل جسٹر دیا. یہ لوگ پولیٹیکل ہے ہی نہیں کہ آپ کی پولیٹیکل جسٹر کو وہ پولیٹیکل. دھامرا صاحب, مجھے میں شفیع جان صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ آپ سر آپ یہ بتائیے گا نا دھامرا صاحب. مذمت کرتا ہوں, میں شدید مذمت کرتا ہوں پی ٹی آئی سندھ چیپٹر کی کہ انہوں نے اپنے ہی چیف منسٹر کو اتنا بے عزت کر دیا. اچھا ٹھیک, ہمارے صوبے پہ ہمیں دکھ ہے. چلے میں شفیع صاحب کی طرف جانے سے پہلے اگر دھامرا صاحب آپ کے پاس آپ کے سامنے ٹیلی ویژن ہے تو آپ بھی دیکھ لیجیے. ایک منظر ہم دکھا دیتے ہیں ابھی جو فوج دکھائیے, یہ حیدرآباد سے واپسی کا جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے. ابھی یہ ہے پی ٹی آئی کا دعویٰ, یہ ان کا قافلہ جا رہا ہے سی ایم کے پی کے کا. ابھی ہم نے فوری طور پہ نکالی تھی, ابھی کتنا صحیح احاطہ کر رہی ہے نہیں معلوم. اور یہ سی ایم صاحب کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, اور ورٹیکل کھڑی کی, اور یہ ورٹیکل کے مطابق یہ کھڑے ہوئے صحیح ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم دھامرا صاحب یہ مناظر دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں دیکھ پا رہے, اور ایسے اور ہی مناظر ہم نے دیکھے ہیں جس پہ بھارت دھامرا صاحب کا موقع. بادامی صاحب, یہ فیصلہ کون کرے گا کہ آپ کو سندھ پولیس کی موبائلیں پروٹوکول دے کے جا رہی ہیں؟ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اور شاہد نے وہ رکاوٹیں ہٹائیں. اگر یہ ٹینکر بھی ہٹا سکتے ہیں, اگر یہ بڑے بڑے 16 ملٹ ڈالر ہٹا سکتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, روڈ بلاک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جو فوٹیج چل رہی ہے سی ایم صاحب گاڑی سے اتر کے پیدل جا رہے ہیں نا, ہم سارے ہیں دیکھ لیں, اور وہ سارا, اور آگے دیکھیں آگے سناٹا ہے, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے لیکن رستہ بند ہے. بچہ رہا ہے, ان کو اگلے دن لوگوں کو انگیج کرنا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نئی کہانی تو ہے نہیں پی ٹی آئی کی. نہیں, لیکن آگے رستہ بند ہے, آگے رستہ بند ہے عادل بھائی. لوگوں کو الجھائیں بات میں, یہ آپ لوگوں کو الجھائیں گے اس بات میں. آپ نے جلسہ کیوں نہیں کیا گراؤنڈ میں جس کی آپ کی پرمیشن تھی؟ اس بات کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ جواب دے چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے نہیں دیا جلسہ میں. غلط کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں پولیس نے ٹیک اوور کر لیا تو جلسہ میں نہیں جانے دیا گیا. آپ کے چینل پہ لیاری کے ایکسپریس وے پہ موبائلوں میں ورٹیکل کھڑی کی ڈی سی نے پرمیشن دی, بلدیہ میں کھڑے تھے, یہ آپ دکھائیں. بلدیہ میں فائرنگ شفیع جان ابھی نکال دے گا اپنے فون سے. نہیں وہ چل رہی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں دھامرا صاحب, میں چل آپ کی دوبارہ آتا ہوں, ایک دو سوالات پوچھنے سے. اچھا ایک تو مجھے بتائیے گا, چونکہ آپ ظاہر سی ایم صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو مراد علی شاہ صاحب نے خود فون کیا اپنی ملاقات؟ مراد علی شاہ صاحب سے ہمارا آج 9:30 بجے کا ٹائم فکس تھا صبح کا. اچھا سوری, مجھے 1-2 منٹ ہم چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پھر یہیں سے کنٹینیو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جی آپ پلیز بتائیے گا, چونکہ آپ سی ایم کے پی کے ترجمان بھی ہیں, تو مراد علی شاہ صاحب کی ایک ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی, وہ ملاقات طے کس طرح ہوئی تھی اور پھر منسوخ کس طرح ہوئی؟ دیکھیے آپ نے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے آفر کی تھی کہ ملیں گے. جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم سندھ آ رہے ہیں, تو مراد علی شاہ صاحب نے خود کال کی. اچھا, سی ایم خیبر پختونخوا سے بھی ان کی بات ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی, اور آج 9:30 بجے کا ٹائم ان کے ساتھ فکس تھا, منڈے کی مارننگ. اور اس کے بعد ہمیں واپس نکل جانا تھا. ٹھیک ہے. کل ان کی پی ایس او کی کال آتی ہے ہماری پی ایس او کو کہ جی ہمارے اوپر سے پریشر ہے, ہم ملاقات نہیں کر سکتے. یہ پی ایس او نے یہی کہا؟ جی, اور سینئر وزیر جو ہیں شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مل لیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سی ایم صاحب کی مصروفیات ہیں اس لیے نہیں مل سکتے؟ نہیں, پریشر ہے, سیدھی بات کی پی ایس او نے. بات ہی اب تو کھلے عام بات ہے نا, پریشر نہ نون برداشت کر سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی برداشت کر سکتی ہے. وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں, یہ لیٹنے کے لیے تیار ہے. آپ آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں سی ایم کے پی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس او نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پی ایس او نے دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پی ایس او کو کون کر کے ہمارے پر پریشر ہے, میرے سی ایم میں پریشر, ہم نہیں مل سکتے. نہیں آپ شرجیل میمن سے مل لیں. ہاں جی, وہ تو پروٹوکول کے خلاف تھا, ہم شرجیل میمن صاحب سے تو نہیں مل سکتے تھے. ایک دفعہ پھر سوال کریں گے, ایک دفعہ پھر سوال کریں گے. واقعی یہ ہوا, یہ سارے 3 والا معاملہ چھوڑی جو 3 دفعہ کہنے سے پکا ہو جائے گا. نہیں, یہ میں اس کی وجہ ہے, وسیم اس کی وجہ ہے, یہ الزام پاکستان پہ لگ چکے ہیں یار. انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. یار وہ پوچھ کے بتانے والی یہی بات ہے, ہمیشہ ان کو ایسے جواب ملتے ہیں.
یار تو آپ کرتے ہیں ایسا ہے نا ہمارے ساتھ. ایک کہتے ہیں پوچھ کے بتا. نہیں شفیع جان یوں نہ کریں نا. آپ یار آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پی ایس او نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ ہم پہ پریشر ہے اوپر سے. جی بالکل یہی کہا کہ نہیں کہا. بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی چائے لے لیں, آپ گلا آپ کا بیٹھ. وہ کہہ رہے ہیں, یہ بڑی بڑی بات ہے, سی ایم کے پی کے ترجمان آفیشیلی کہہ رہے ہیں لائیو ٹی وی پہ کہ میرے سی اور یہ کریانے کی دعا کہ میرے سی ایم کو کی پی ایس او کو کال آئی ہے سندھ کے سی ایم کے پی ایس او کی طرف سے کہ مراد علی شاہ صاحب پہ پریشر ہے, وہ نہیں مل سکتے, میٹنگ کینسل, وہ نہیں مل سکتے. اب شرجیل میمن صاحب سے مل لیں. دیکھیں ایک کہتا ہے میں پریشر نہیں تھا, واہ 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 واہ, ایک کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں دونوں بڑے الہی ہیں, یہ دونوں فیض یاب ایک جگہ سے ہو رہے ہیں. ویسے اب آپ ان کا دوسرا والا ہے نہیں, آپ یہ قاضی فائزی سے والے فیض یاب ہیں. اچھا یہ وہ ہے سب کا اپنا اپنا وہ فائز ہے, فائز. ہاں چلو ایک نقطے نے ٹھیک ہے. سو دھامرا صاحب اس میں کہیے گا بھائی کیا کہنا, اگر سندھ گورنمنٹ پہ باقاعدہ سی ایم صاحب کے ترجمان کو موقع دینا چاہیں دے سکتے ہیں. دھامرا صاحب اس میں کیا کہے گا؟ مجھے تو بادامی صاحب مجھے تو حیرت ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جب آپ کے پاس دلیل اور کوئی ساتھ نہیں تو یار میں اے آئی والا نہیں ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, میں نے یہ اے آئی نہیں ہوں, میں شفیع جان ہوں. دھامرا صاحب میں اے آئی نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جب آپ فوٹیج کو اے آئی کہہ سکتے ہو تو ہم نے کی ہے. صوبے کا سینئر منسٹر اس سے مل رہا ہے, پارٹی ایک ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شرجیل میمن صاحب کسی دوسری اتحادی پارٹی کے سینئر منسٹر. یہ تو مان لیا نا کہ شرجیل میمن صاحب ملنے, یہ تو خود مان رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے شرجیل صاحب بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ بھی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں. چیف منسٹر نہیں منتیں کر لی ہوں گی, ترلے کر لی ہوں گے کہ کچھ ہمیں بھی فیس سیونگ دے دو. کون ایسے کہے گا؟ مطلب کوئی فیس سیونگ ہوتی ہے بات کرنے کی, تو فیس سیونگ تو لے لی نا آپ نے شرجیل صاحب کو آگے کر کے. پارٹی وہی ہے, لیڈرشپ وہی ہے, تو خدا کا خوف کریں جی, کوئی دوسرا موقف اختیار کریں. دامرا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی پارٹی نے اپنے چیف منسٹر کو ٹوپی پہنا دی ہے. دامرا صاحب سنیں, جو انتشاری سیاست ہے لوگوں کو انگیج کرنے کی, یہ صرف وہی حربے ہیں. ابھی جو آپ نے فوٹیجز دکھائے نا بادامی صاحب, اس میں تو کہیں بھی یہ رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. اس میں چیف منسٹر صاحب اتر رہے ہیں, اپنے فوٹیج بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, اور بعد میں گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ راستہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں, یہ فوٹیجز اگر ہیں اس دن کے تو وہ چلائیں قوم کے سامنے. بادامی صاحب مسئلہ کیا روکا جا رہا ہے, اچھا دامرا صاحب ایک منٹ دیجیے مجھے, اپنی سیاست کر رہی ہے, یہ نیشنل ٹی وی دکھائے نا. مسئلہ کیا ہے؟ 72 گھنٹوں میں ہم نے مریم نواز پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس کا تحس نحس ہم نے کر دیا. ان کا جو زرداری اور بھٹو کا ایک جو اچھا کیا کیا تحس نحس, یہ کوئی ایک دو یار کمال. وسیم یہ سولو کرے آپ شفیع کے ساتھ, یہ بڑی خبریں دے گا آپ کو. یار آپ کیوں چل رہے ہیں اس بات پہ؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں آپ کے کہ ہم نے ترن تختہ بالکل بالکل. اچھا آپ بولے میں پھر جواب دوں. شفیع صاحب جواب دے دیں, پھر انٹرپٹیڈ آپ جواب دیں. کوثر کاظمی صاحب جی آپ کو پنجاب میں 3 سالہ انویسٹمنٹ ہوئی مریم نواز کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. محترمہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے مہر شرافت سے. ملا کے ایک پروجیکٹ لانچ کیا مریم نواز کا. آپ نے 3 دن میں کیا کر دیا؟ ہم نے اس کا جو ایک امیج بنایا گیا تھا کہ ہماری بڑی اچھی پرفارمنس ہے, ان کی جو گورننس تھی وہ ہم نے تحس نحس کر دی. وہاں پہ اگر تحس نحس نہ ہوتی تو وہاں پہ کرفیو نہ لگتا, گلبرگ بند نہ ہوتا, وہاں پہ لائٹیں نہ بجائی جاتی, لوگوں کو نہ اٹھایا جاتا. گورننس سے تعلق نہیں ہے نا, ان کی پولیٹیکل ہینڈلنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں میری گورننس اچھی ہو نا میرے علاقے میں یا میرے صوبے میں, تو میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ اپنی پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں. میں نون کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. آپ جدھر جلسہ لگے گے سٹیج ہم لگائیں گے. ہمیں پتہ ہے یہ جو بھی کر لے ہمیں نہیں شکست دے سکتے. ان کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں یہ جو بھی کچھ کر لے پی ٹی آئی سے یہ شکست کھائیں گے. اور ہم تو اب سندھ میں بھی ہمیں یقین ہو گیا. ہم نے جو حیدرآباد میں جام شوروں میں جو نظارے ہم نے دیکھ لیے, جو کمٹمنٹ ہم نے دیکھ لی ہے, جو عمران خان صاحب سندھ کی فضا پہ راج کر رہا ہے, اب تو انٹیریئر سندھ میں بھی ان کو گورننس کے معاملہ میں اس سے پہلے کہ کوثر کاظمی ایک کوئک کوئسچن, آپ کے خیال میں گورننس کے معاملات کے پی کے پنجاب سے بہتر ہیں؟ مناظرہ کر لیتے. ہاں یعنی آپ بالکل کلیئر ہیں. میں تو تھک گیا ہوں. چلو ایک آخری جملہ بولنے پھر کوثر صاحب. میں تو تھک گیا ہوں کہ 12 سال کی ہم اپنی پرفارمنس لاتے ہیں. ٹھیک ہے, نون لیگ پنجاب کی 12 سال پرفارمنس لے آئے, سندھ اپنی لے آئے. 1.5 سال کی لائیں گے بھیا, 1.5 سال کی کوئی جی کوثر صاحب کہیے جواب دیں.
اچھا یہ کہہ رہے ہیں نا، پتہ ہے ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ کا کے پی کا وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھا، بھائی سن لیں، شفیع سن لو بھائی، میں تو چپ بیٹھا ہوں. جب آپ مسئلہ یہ ہے کہ شفیع تو آئے نا، ہو گیا میں تو چپ بیٹھا ہوں. جو اچھا چلے سنیں، مجھے دراصل آواز اپنی واپس آ رہی ہے بھائی، میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ کا نام لے آپ کو شفیع فوبیا ہو گیا، عمران فوبیا. نہیں، مجھے شفیع فوبیا نہیں ہوا. مجھے شفیع فوبیا تب ہوتا کہ شفیع نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے ہمیشہ اعتراف کرتا ہے کہ ویڈیو میری موبائل کے اندر ہے، جب میں مانگوں شفیع بھاگ جائے. شفیع نے آج تک کوئی فوٹیجز نہیں دی. اے آئی کون سی ویڈیو مانگ لی آپ نے جو آپ کو دے نہیں رہے، ثبوت لیکن کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس مطلب جب بھی میں کوئی مریم نواز تو نہیں ہوں. میں مریم نواز نہیں، مریم نواز کہتی ہے میرے پاس لوگوں کی غیر اخلاقی ویڈیو. غیر اخلاقی نہیں، نہ کرے بدامی نہیں، میں خیال ہے جملہ نہ کرے غیر اخلاقی والی ویڈیو میرا خیال ہے نہیں کہا کہ غیر اخلاقی ویڈیو. اچھا جی، میں عادل میں آ رہا ہوں، پہلے کوثر صاحب جواب دیتے پھر عادل صاحب آپ دیتے. میں پورے پروگرام میں نہیں بولا. عادل جی کاظمی صاحب کہیں مجھے پورے پروگرام میں میری باری نہیں ہے. وہ آج اصل میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہے نا، یہ بھی دعوے دار ہے نا. مسئلہ وسیم، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے پی میں جو وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھا شخص ہے، جب وہ دشمنان پاکستان کی بولی بولے گا، جب وہ افغانستان کے حوالے سے ریاست پاکستان سے ثبوت مانگے گا، تو پھر ریاست آپ کے راستے میں روڑے نہیں 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 نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں. رواداری کا مظاہرہ بھیا سنو تو نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. بعد میں جواب دینا، بعد میں جواب دے دینا میری غلط بات کا. سنو تو صحیح نا. اب بات یہ ہے وسیم کہ وہاں پہ ان سے پوچھیں کہ چائنا ہو، ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، ایران ہو، ہر بندہ معترض ہے جس طرح کا طرز عمل افغانستان نے اپنایا ہوا ہے. ہر بندہ ان پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ داعش ہو، طالبان ہو، دیگر جو انتہا پسند گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں. کیا ہمیں اپنے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو حلفاً یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ وہاں پہ رولا ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے ریاست پاکستان پہ. کیوں؟ کہ آپ ان کے سہولت کار ہیں، یہ ہوتا رہا ہے. آپ ان تحریک طالبان پاکستان کو بتا دیتے ہیں، آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ اس لیے ان کے خلاف بات نہیں کرتے. تو ایسے گروہ کو ریاست پاکستان کھل کے نہ سیاست کرنے دے گی، نہ بات کرنے دے گی. جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ بھی آپ سے خائف رہیں گے، جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ بھی. اب باغ جناح کیسے بھرتے؟ 90% مقبولیت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، 90% میں سے 150 بندہ ڈیالہ جیل کے باہر نہیں ہوتا. ختم یاسین، ختم قرآن رکھتے ہیں، وہاں پہ 100 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں مریم نواز کے پنجاب کو ہم نے تہس نہس کر دیا، ہم نے کراچی میں رندہ پھیر دیا. بھائی کوثر صاحب، آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پیپلز پارٹی نے بھی غلطی کی، وہ ٹوپی پہنانے والی اور ریسیو کرنے والی. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر ان کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے آپ نے کیا. دیکھیں آصفہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے، زرداری صاحب اور آصف بلاول بھٹو کے حوالے سے اگر انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہوتی جو لاہور آتے ہوئے چکری پہ ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے استعمال کی ہے، تو میں پھر دیکھتا کون ان کو ٹوپی اور اجرک پہناتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. اب یہ ہجوم جو تھا کراچی میں نہیں کہتا 5000 لوگ تھے، میں یہ نہیں کہتا جس طرح کے پیپلز پارٹی کی حکومت نے شاید کہا ہے 15,000 کر دے. وسیم وہاں پہ میں آپ کو یہ حوالہ دوں گا، 2 کروڑ کی آبادی میں 15,000 بندے نکال دینا کوئی بڑی بات نہیں. آپ 5,000 نکالیں. الطاف بھائی آپ پنجاب میں نہیں نکال سکتے. میں آپ کو بتاؤں، میں الطاف بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب ہم صحافی تھے. میں نے ان سے سوال کیا تھا، میں نے کہا بھائی مقبولیت سنا ہے ختم ہوگی آپ کی، تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ 48 گھنٹے مجھے دیں کوثر بھائی تو میں اپنے سابقہ ریکارڈ سارے توڑ دوں گا. یہ اس بندے کے الفاظ تھے کراچی کے اندر. مسئلہ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کوثر بھائی کہ ہمیں فری ہمیں موقع دیں اور مینار پاکستان دے دیں، کرنے دیں جلسہ، ایک این او سی دے دیں. ابھی ان سے کہہ دیں جو این سی او جو ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ کینسل ہو گیا تھا ہمارا این او سی، کوئی نہیں ہوا، کاپی آپ کی اسکرین پہ چلا دیں. وہ نہیں کہہ رہے کینسل، کہہ رہے ہمیں نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہمیں کرنے نہیں دیا جلسہ. کس نے کہا؟ پولیس آ گئی وہاں پہ. اپنے آپ سے مفروضے لگا رہے ہو. ان کا یہ دل ہے کہ ان کو بندے بھی پیپلز پارٹی کراچی کے اندر اور مسلم لیگ نون لاہور، ہم کوئی مسلم لیگ نون ہے بندے نکال کے دیں ان کو، یہ چاہتے ہیں. رکاوٹیں کھڑی پاکستان نے ان کو رد کر دیا ہے، خدا رد کر دیا ان کو دونوں صوبوں نے. میرے برٹش پاکستانی کوثر قاضی صاحب ہے وسیم، آپ کے پروگرام کے اندر 8 فروری کو انہوں نے پہیا جام ہڑتال کا کہا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں کہ 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال ہوگی پورے ملک میں، کیونکہ عمران صاحب کی اگر کامیاب ہو گئے تو کیا آخر آپ اس بات کو، اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کے پروگرام میں یہاں ٹیبل پہ مرغا بنوں گا، بڑے عرصے سے مجھے شوق ہے یہ بندہ مجھے بنوائے،
آج تک نہیں بنوا سکا, کوئی ایک بات ثابت نہیں کر سکا, ہمیشہ ہوا میں باتیں کرتا ہے. وہ ویژول عجیب سا کچھ ہو جائے گا. میں آپ کو تصور, میں معذرت, میں نے ویژولائز کیا آپ کو مرغا بنے دیکھ کے, کیونکہ آپ نے اجازت دی ہے. اچھا مزے کی بات, ایک عجیب سا منظر. آج دامرا صاحب وائنڈ اپ کریں ذرا, پھر شفیع صاحب آخری بات کر لیں گے. جی اچھا جی. بادامی صاحب, میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں, یہ الزامات تو بڑے بڑے لگا دیے نا, کیونکہ ٹی وی ٹاک شو ہے, جاری ہے الزام. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کے جلسے میں حیدرآباد سے بھی لوگ آئے ہوں گے نا, ان کو کہاں روکا گیا اگلے دن کے جلسے میں نہ پہنچ سکے؟ کراچی کے انٹرنل جو علاقوں سے لوگ اپنے علاقوں سے نکلے ہوں گے, ان کو کہاں روکا گیا؟ ان کے فوٹیجز نیشنل میڈیا کو انہوں نے کیوں نہیں بھیجے؟ صرف مسئلہ یہ تھا کہ گراؤنڈ میں جلسہ کی پرمیشن دی اور وہاں پر نہیں کرنا تھا. ان کو انتشار شیلنگ کیوں ہوئی تھی گراؤنڈ میں, وہ پوچھ رہے ہیں. آپ کو میڈیا میں زندہ رکھنا تھا جو انہوں نے کام کیا. میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ شیلنگ بھی یہ آئی ہوئی ہے, نکلے ہوئے جلوسوں کو کہاں پر روکا گیا؟ ان کے فوٹیجز کا ہے. شیلنگ کیوں ہوئی ہے بھائی؟ وہ 8ویں مرتبہ پوچھ رہے ہیں, بتا دیں شیلنگ کیوں کی. NOC بھی دیتے ہو, شیل بھی مارتے ہو. جب آپ انتشار کریں گے تو انتشاریوں کو, آج نہیں آئندہ بھی کریں گے تو شیلنگ ہوگی. وہ انتشار تھا, سیاست تو تھی نہیں. وہ شیلنگ یہ آئی تھی, گراؤنڈ کی پرمیشن ملی تو گراؤنڈ میں کی نا شیلنگ, روڈ کھڑا کر کے. اچھا یہ دامرا صاحب آپ کے پہلو میں ایک فوٹیج چل رہی ہے, لگے ہاتھوں بتا دیں وہ AI ہے یا جینوئن ہے؟ یہ دیکھ لیں, یہ تو دیکھ لیں فوٹیج. یہ بات کریں نا, صرف روڈ پہ جلسہ کرنے کے لیے گراؤنڈ میں شیل مار رہا ہوں, اللہ کا واسطہ پہ آنے والے جلوسوں کو کہاں روکا گیا یہ بتائیں. یہ بھائی کہاں روکا گیا؟ چلے ٹھیک ہے, آخری 2 منٹ رہ گئے, میں آپ کے رستوں کو کہاں روکا, آپ کے قافلوں کو روکا گیا؟ سر جناب جی میں وہی آپ کے جواب لے رہا ہوں. سر ہم نے کب کہا کہ قافلے روکے گئے؟ اچھا قافلہ نہیں روکا گیا, ہم نے کب کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری نیت خراب ہوتی ہے, بندے آنے ہی نہ دیتے وہاں تک. ان کے بس میں تو تھا نہیں, یہ تو شیل مار رہے تھے صبح سے, وہ تو اتنے لوگ نکل آئے, اتنے لوگ نکل آئے. میں وہی پوچھ رہا ہوں صاحب, ان کو بولے میرا مناظرے کا چیلنج ایکسپٹ کریں. قبول کر لیا, ابھی ختم تو کرنے میں 1 منٹ آخر. ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. سر آپ نے فوٹیج چلائی ہے نا, یہ گراؤنڈ میں شیل مار رہے تھے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے قافلے روکے گئے. جناب باغ بھر چکا تھا, فیصلہ کر لے. وزیر اعلیٰ کو باغ جناح تک نہیں پہنچنے دیا گیا, اور ہم نے نمائش پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا. آخری 1 منٹ رہ گیا, مجھے آخری سوال پوچھنے میں, دامنا صاحب 1 منٹ, مجھے آخری سوال یہ پوچھنے میں, آج کا موضوع ہے وہ کہ آپ CM صاحب کی ترجمہ, ارے عاجز بھائی آخری, عاجز بھائی 50 سیکنڈ رہ گئے, یہ تو بتا دیں. ارے عاجز بھائی مجھے ایک سوال پوچھنے میں کہ اتنے حساس حالات ہیں افغانستان کے حوالے سے, پاکستان کی گورنمنٹ نے, اسٹیٹ نے ایک نیریٹو لیا ہوا ہے, اور نظر آ رہا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے. اچھا میں اس میں ایسے حساس معاملے میں CM صاحب کو کہنا چاہیے کہ ثبوت دکھاؤ جی افغانستان. دیکھیے ہمارا مین گلہ پبلکلی کہنا چاہیے اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ثبوت دکھاؤ جی افغانستان. نہیں بدامی صاحب, پاکستان کے وزیر اعلیٰ, نہیں سنیں تو صحیح, جواب وہ 30-40 سیکنڈ رہ گئے جواب دینے میں. جی بدامی صاحب, جو ہمارا مین گلہ ہے نا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ ہمارا ہے, مینڈیٹ ہمارا ہے, لوگ ہمارے ڈسپلیس ہو رہے ہیں, لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اگر فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, اگر سویلین شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. 90% لوگ چاہے فورسز سے ہو یا سویلین ہو, وہ خیبر پختونخوا کے شہید ہو رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی کوئی اسٹریٹجی لے کر چلتے ہیں یا آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایک بتائیں تو صحیح, ہمیں بریف کریں. ایک نیشنل وزیر اعلیٰ افغانستان کو ثبوت دکھانے چاہیے, نیشنل پالیسی بنائیں. آپ وفاق کو بھی انوائٹ کریں, ہم بھی بیٹھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, آرم فورسز بھی بیٹھے. لیکن یہ صحیح ہے کہ CM KP کے کہیں کہ اگر افغانستان میں الزام نہیں, دیکھیے جب نیشنل پالیسی بنے گی تو ساری چیزیں ڈسکس ہوگی اس میں. آپ کے خیال میں افغانستان نہیں کر رہا دہشت گردی؟ کر رہا ہے. تو کون کہہ رہے ہیں کہ پروف دکھاؤ ان کو؟ کس نے کہا ہے؟ کدھر اسٹیٹمنٹ ہو؟ اچھا تو آپ رد کرنا نہیں دیا ہے, کدھر اسٹیٹمنٹ؟ اسی پر رد عمل عطا تارڑ صاحب سب کے میسیجز پریس ریلیز میں آئے ہیں. آپ انسان کے بچے کی بات کرو, عطا تارڑ بھی اب انسان ہے. یا آپ تنقید کر رہے ہیں, یہ جملہ واپس لے لیں, یہ جملہ واپس لے لیں, یہ جملہ واپس لے لیں. اس نے جو پریس کانفرنس میں جو کریں آپ, لیکن اس کا آفیشیل پریس ریلیز آیا ہوا ہے, اس نے جو پریس کانفرنس میں زبان استعمال کی ہے, میں پشاور جا کے اسی زبان میں اس کو جواب دوں گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں CM صاحب نے نہیں کہا کہ افغانستان گورنمنٹ کا پروف دکھایا. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ مل کے بیٹھتے ہیں, نیشنل پالیسی بناتے ہیں, نیشنل پالیسی کے مطابق TOR سیٹ کرتے ہیں, اور اس TOR آج میں وقت ختم ہو گیا, 5 سیکنڈ آپ کرتے ہیں, جب ختم ہو گیا ٹائم. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں PTI کو شاباش دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کو پٹوا کے میڈیا میں زندہ رہنے والی بات کامیابی ہو گئی. زندگی صحت رہی تو کل افغانستان پہنچ گیا تو خوشی تھی, بہت زندگی صحت رہی تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.